اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اطہر خان شعبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت ہوں گے, اور آپ سب کو آج کی یہ خوبصورت سی رات, بابرکت رات, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہمیشہ کی ایک آپ کو تو روایت ہماری بن چکی ہے FM 100 پاکستان کی, ہماری ایسی تمام بھی جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ایسی, تو ہم اپنا پروگرام لائیو کرتے ہیں. اور آج بھی اس شب برات کی خوبصورت سی بابرکت رات کے موقع پر آج بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ میں بالکل لائیو ہوگا. اب سے لے کر صبح 4 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اور میں اس پروگرام کے جو مہمان آج ہمارے ساتھ ہوں گے, پہلے مہمان ہمارے ساتھ آج ماشاء اللہ سے ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہترین ماشاء اللہ جو ہے اسلامک جو اسکالر ہیں اور خوبصورت ذکر اور بیان فرماتے ہیں خوبصورت انداز کے ساتھ. اور ان کے بعد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے. ان کے بعد پھر 1 سے 2 بجے تک میں جو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ندیم پنجتنی صاحب, بڑے سینئر اور بڑی خوبصورت اور جانے پہچانے تنخواہ ہیں ماشاء اللہ. اور ان کے بعد پھر 2 سے لے کر آگے 4 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے کامران شیخ سور وردی انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ 12 بجے سے 4 بجے تک جاری رہے گا. اور اسی طرح بس آج کی خوبصورت بابرکت رات میں ہم اور آپ ساتھ رہیں گے. کوشش کیجیے گا کہ آپ جہاں کی بھی جس جگہ بھی ہیں اور اس خوبصورت سی رات کے اس وقت کو ضائع نہ کریں. اس وقت میں ان خوبصورت لمحات میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں, اور رب تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اور اپنی اور سب کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم سب پر اپنا کرم رکھے اور سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. پروگرام شروع کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان ڈاکٹر شفیع جلیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بڑا سرپرائز لگا, بس کافی دنوں کے بعد آپ کے بہت ساتھ پروگرام کا موقع مل رہا ہے. کچھ میری بھی مصروفیات تھی کہ میں پروگرام آپ کی جوائن نہیں کر سکا, اور کچھ معاملات ایسے رہتے ہیں, آپ کی بھی طبیعت ناساز رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی اللہ کا آپ سب کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو اس پہ پہلا رمضان جو تھا 21 میں, جب پہلا ہفتہ میرا ہوا تھا, اس وقت وہ رمضان مطلب درمیان میں مس ہوا تھا کہ 12-13 دن تک, کیونکہ 18 رمضان کو ہوا تھا اس کے بعد. مگر اس کے بعد دوسرا رمضان بھی میں نے پروگرام کیا, تیسرا رمضان اس رمضان بھی لاسٹ پروگرام بھی, مطلب یہ کہ بس اللہ تعالیٰ اتنی حکمت دی کہ میں وقت سے آتا تھا یہاں پر. اور ہاں وہ پہلے والے ہفتے میں کیا تھا, ابھی لاسٹ والے میں جو ہے وہ پھر وہ سلسلہ بھر اللہ کا لاکھ میں شکر ہے. اور اب چلتے پھر یہ کہ بات آمین 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 آمین. بس جزاک اللہ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس خوبصورت بابرکت رات میں. اور کچھ موسم کی وجہ سے مجھ پر اثر ہوا ہے, کچھ کل سے کل میں زیادہ کچھ سلسلہ رہا. تو آج کی شب کے والے سے میں چاہوں گا کہ کچھ یقیناً ہمیں سب کچھ پتہ ہے مگر بھول جاتے ہیں. مطلب ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتہ پڑھا بھی ہم نے, سب کچھ ہے, سنا بھی ہے, سب کچھ پتہ ہے, مگر اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. تو ان خوبصورت لمحات میں کچھ آپ ہمیں تھوڑا سی ہماری رہبری فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ آج کی شب میں کیا کرنا چاہیے. کیا جی 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 بسم اللہ بسم اللہ. بالکل بالکل ساتھ ساتھ گفتگو جب چلتی تو بات سے بات نکلتی پھر ساتھ. جی رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. صدق اللہ العلی العظیم. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ وأحبابہ وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے کے بعد آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دل جمعی اور دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد تمامی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام مسنون.
آپ تمامی احباب کو اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس بڑی اور بابرکت رات میں آپ میری، آپ کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، تمام مسلمان، کل المومنین، کل المومنات، کل المسلمین، کل المسلمات کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ شوبی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے تو اس طرح کی راتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اس کی بخشش کر دوں، وہ بہانے تلاش کرتا ہے، کبھی شب قدر دیا کرتا ہے تو کبھی شب برات دیا کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری طرف رغبت اختیار کر لے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کبھی بھائی جب انسان کو سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کسی سے معافی مانگنی ہو تو آپ اس کے پاس جایا کرتے ہیں۔ جی، آج کی رات تو معاف کرنے والا آپ کو ندائیں دے رہا ہے۔ بے شک یہ رات شروع ہوتی ہے اور رب کریم اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش و مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق میں برکت و وسعت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے آفت و بلیات سے چھٹکارا پانے والا کہ میں اس کی آفت و بلیات سے اس کو چھٹکارا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ شبھی بھائی کتنا زبردست نظام ہے کہ معاف کرنے والا بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، خود ندا دے رہے، خود آواز دے رہے، خود پکار۔ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ سبحان ورنہ اللہ، تو ہم معافی مانگنے جایا کرتے ہیں، یہاں خود بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، اور پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، کس بات کے دھوکے میں ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی مجرم کو بلایا جاتا ہے نا شوبی بھائی، جی، تو بڑی سختی کے ساتھ بلایا جاتا ہے، پکڑ کے بلایا جاتا ہے، گرفتاری کی جاتی ہے، شکستانی کی جاتی ہے، سخت الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب رب اپنے بندے کو اپنی جانب بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے بے ربک الکریم، پہلے ہی بتا رہا ہے تیرا رب تو بڑا کریم ہے، آجا میری طرف، سبحان اللہ، سبحان ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا۔ سبحان اللہ، وہ رب کہہ رہا ہے میں اتنا کریم ہوں، تو میری طرف توجہ کر کے تو دیکھ۔ ہو گئی غلطی، تو نے گناہ کر لیے، تو نے گناہوں والی زندگی گزار لی، اب توجہ کر میری طرف، اب مجھ سے معافی مانگ، میں معافی کو پسند کرتا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا، اس سے غلطیاں جب ہو گئی جب آ جا، میں جب معاف کر دوں گا۔ رب کریم فرماتا ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، سبحان اللہ، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو توبہ کی رات ہے، اللہ اکبر۔ تو شوبی بھائی کتنی حسین رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور تمام ہمارے سننے والوں کو، سامعین کو عطا کر دی ہے کہ آج کی رات ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس سے معافی طلب کر لیں۔ اس رات کا ایک بڑا خوبصورت فلسفہ یہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر آپ رمضان کی پریکٹس کر لیں۔ رمضان قریب 15 دن کے بعد، 14 دن کے بعد آپ کی زندگی اور میری زندگی میں انشاءاللہ زندگی بخیر، رمضان المبارک آن ملے گا انشاءاللہ۔ تو اسی راتوں کا حکم ہے کہ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ شب برات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا سنا کہ اس رات میں عبادت کرو اور صبح روزہ رکھو۔ تو یہ رمضان کی پریکٹس کرنے کی رات ہے، اور رب باری تعالیٰ چاہتا ہے کہ پورے سال میں جو تجھ سے گناہ ہو گئے اب ان کی خلاصی کر لے۔ اب 15 دن پہلے اس کی خلاصی کر لے، معافی طلب کر لے، میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انک لا تخلف المیعاد، اس کے وعدے میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے، وہ وفا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ حق ہے،
بے شک وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے، آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. پھر اس 15 دن آپ رمضان کی پریکٹس کرتے ہیں، رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، کثرت استغفار کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے ساتھ، اس کی رحیمیت، اس کی کریمیت کو جانتے ہوئے آپ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو یہ پریکٹس کی رات بھی ہے اور اپنے آپ کو بخشوانے کی رات بھی ہے. اپنی بخشش مانگ لیں، اپنے والدین کی بخشش مانگ لیں، اپنے اگلے پچھلوں کی بخششیں مانگ لیں. مانگنے کی رات ہے. کوئی رزق مانگنا چاہتا ہے، ہم افسروں کے پیچھے گھوم لیے، چکر لگا لیے، منسٹروں کے چکر لگا لیے. آپ میں سے جو سامعین مجھے سن رہے ہیں، میری بات کو بغور سمجھیے گا. اگر آپ تھک گئے ہیں، افسران کے پیچھے جوتے گھس چکے ہیں، سب کے پیچھے مالکوں کے پیچھے گھوم گھوم کر، منسٹروں کے پیچھے گھوم گھوم کر، تو آج کی رات کو آزما لیجیے. رب باری تعالیٰ ندائیں دے رہا ہے، آؤ کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دے دوں. تو آج اس رب سے مانگ کر دیکھ لیجیے جو مالک کل کائنات ہے، جس کے پاس ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر. تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی پہچانتا ہے، دل میں آنے والے خیالات اور وساوس کو بھی وہ پہچانتا ہے. آج اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر، ندائیں دے کر، سجدہ پر سجود ہو کر اس کی بارگاہ میں ندا بلند کیجیے، یا اللہ روزی نہیں مل رہی، روزی دے دے. یا اللہ نوکری نہیں مل رہی، نوکری دے دے. یا اللہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے کروا دے. یا رحم الراحمین جس فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، بیماری سے نجات عطا فرما دے. اللہ کو اب سب سے زیادہ اپنے بندے کے آنسو پسند ہیں، جب وہ گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہو کر اپنی دعائیں اس سے کرتا ہے اور ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے. رب باری تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ اکبر کے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، اللہ اکبر میرے خوف سے رو رہا ہے. اللہ کو اپنے سے ڈرنے والے بندے پسند ہیں. اللہ اکبر. یہ خوف سے طاری ہو جانا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ رب تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. رب تم سے راضی ہو گیا، رب دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. تو رب کے آگے آج رات گڑ گڑائیے، آنسو بہا کے دیکھیے. دنیا کے آگے رونے والوں آج رب کے آگے رو کے دیکھو، کیا کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ. مانگنے کی رات آج کی خاص رات ہے. آج مانگیے، رب سے اتنا مانگیے، رب سے اتنا مانگیے کہ جو حاجتیں ہیں نا، کوئی حاجت باقی نہ رہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، خاص دعا ہے آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آپ کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائے، اس قدر نعمتیں عطا فرمائے کہ پھر آپ کی کوئی تمنا ہی باقی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ شعبے صاحب آپ، یا عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بڑی راتوں میں پروگرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ خود کیوں نہیں عبادتیں کرتے؟ تو یہ پروگرام مطلب یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لوگ ایسے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ خود تو، یا لوگ تو خود بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں تبلیغ بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، خود بیٹھے وہاں پر. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 12 جی. اور ہم نے میں تو اپنا ٹائم 12 سے 1 جی ہاں. کوشش ہوتی ہے کہ جا کے نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، ساری چیزیں پڑھ کے آئیں، پھر یہاں پر لوگوں کو پیغام دے دیں، سبق دہرا دیں. جیسے میں پچھلے مکتب میں اپنا سبق بنانے آتے ہیں. میں بھی 12 سے میں تو 4 بھی جگہ بیٹھوں گا. بالکل میں اس بیچ میں آپ کو جی جی. حضور سید عالم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک طرف صحابہ کی ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی اور دوسری طرف صحابہ کے درس و تدریس کی، یعنی علم سکھانے کی جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہم علم سکھا رہے ہیں، درس و تدریس کی محفل سجی ہوئی تھی. حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے محبوب علیہ السلام نے دونوں محفلوں کو دیکھا، بغور دیکھا، اور پھر جہاں علم کی محفل سجی ہوئی تھی، جہاں علم بٹ رہا تھا، آقا کریم نے اس محفل کو جوائن کر لیا، وہاں تشریف فرما ہو گئے. مفسرین کرام لکھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں محفلوں کو دیکھا. جو زیادہ بابرکت اور عظمت والی محفل تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہو گئے. تو علم پھیلانا، علم دینا اور علم سیکھنا فرض ہے، عین فرض ہے. طلب العلم فریضۃ اللہ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے گہوارے تک. تو ہم یہاں بیٹھ کر علم پھیلاتے ہیں، ذکر دین کی باتیں پیش کرتے ہیں. اب پوری دنیا میں ہمیں سنا جا رہا ہے، سماعت کیا جا رہا ہے. نہ جانے کس
کی بات کس کے دل میں میری بات اتر جائے، بے شک بے شک، اور کس کی راسل کون اللہ تعالیٰ سے آج رات بیٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگ لی۔ بے شک بے شک، اس نے تو بخشش و مغفرت مانگ لی، میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو گیا، بے شک، ہمارا میٹر ڈاؤن ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ علم کی محفلوں پر، جہاں پر علم کی محفل سجائی جاتی ہے، وہاں 70,000 ملائکہ انوارات کی بارشیں برساتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ آپ تو علم پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں شوبی بھائی، علم پھیلا رہے ہیں، تو علم کی محفل ضرور ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو اگر علم کی محفل نہیں ہوگی تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ احادیث مبارکہ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، مفسرین کرام نے کیا کہہ دیا، اور یہ کرام اکابرین کے کیا اعمال تھے، کیا عمل تھے، کیا طریق تھے اس راتوں کے اندر۔ بے شک، حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب عالم قطب قطاب قطب ربانی، محبوب عالم محبوب ربانی محبوب سبحانی، شہباز لا مکانی سیدنا محی الدین جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ اس رات میں کیا کیا کرتے تھے، یہ علماء ہی تو آپ تک بے پہنچائیں شک گے، بے شک بے شک، طریقے تو آپ کو وہی بتلائیں گے نا۔ اس رات میں کس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ندائیں فرماتا ہے اور کب تک ندائیں رہتی ہیں، طلوع آفتاب تک اس رات کی برکتیں جاری رہتی ہیں۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں، آخری پہر میں، آخری پہر میں، اپنی شان کے مطابق دنیاوی آسمان پہ نزول فرماتا ہے، پھر وہاں سے ندا آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں۔ اٹھنے والے بستروں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، کمرے اٹھا لیا کرتے ہیں، اور رب کے سجدہ و سجود ہو کر رب سے مانگ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک پوری رات یہ ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ سبحان میرے آقا سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر پر نہ پایا تو تلاش کی کہ شاید کسی اور زوجہ کے گھر تشریف لے گئے، کہ حجرے میں تشریف لے گئے، ڈھونڈتی ہوئی جنت البقیع میں پایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ انصافی نہیں کر سکتے، یہ تم نے کیسے سوچا؟ عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شوبی بھائی، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال بے انتہا بے شمار ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں بال ہوا کرتے تھے، تو اس کی مثال دی حضور علیہ السلام نے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آج لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سوچیے کتنے لوگوں کی آج کی رات بخشش ہوگی اور مغفرت ہوگی میرے آقا کے فرمان کے مطابق۔ پھر میرے آقا کہاں ملے اس رات؟ جنت البقیع میں، قبرستان کے اندر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت کو اپنانے کے لیے مسلمان آج قبرستان جاتے ہیں، اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس پر روایت بھی ملتی ہے کہ آج کی رات ارواحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ ہمارے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ تو کوشش کریں کہ جو کچھ بھی پڑھیں اپنے مرحومین کو ایصال کر دیں، جو ان کی ارواحیں انتظار کر رہی ہیں۔ وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے، ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین کے نیچے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ آج کی رات، پوری رات، ابھی بھی دیکھیں 12:30 کا وقت ہو رہا ہے، ابھی بھی پوری رات کا کافی حصہ واقعی آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایک پل میں رب راضی ہوتا ہے، ایک آنسو گرے گا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی جلدی کون راضی ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے شوبی بھائی، کوئی ایسا بندہ بتائیے، کوئی ایسا شخص بتائیے جو ایک آنسو پہ راضی ہو جائے۔ میرا رب ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل سے ایک جملہ نکلے کہ میں رب مجھ سے راضی ہو جا، رب فرماتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا۔ سب راضی ہونے پر راضی ہو، رب راضی ہونے کو تیار بیٹھا ہے، آوازیں دے رہا ہے کہ مانگ لو میں معاف کر دوں۔ کون معاف کرنے والا، کون اپنے گناہ گاروں کو ایسے معاف کرتا ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو۔ لیکن آج کی رات بھی ہم بیرا ربی میں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سو رہا ہوگا، سونا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے، سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رات کو سو جاتے ہیں ان کو 10 نیکیاں دیتا ہے، جو رات بھر عبادت کرتے ہیں ان کو 1 نیکی دیتا ہے۔ وہ فضل ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن عدل والے کی جو 1 نیکی ہے جو اس کو جاگنے پر ملتی ہے، عبادت کرنے پر، وہ فضل والے کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ لیکن سونے پر بھی 10 نیکیاں ہیں، سونے پر بھی 10 نیکیاں ہیں، کیونکہ رات اس نے سونے کے لیے دی ہے۔
آپ نے محبوب علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ مخصوص کریں آرام کے لیے، آپ آرام بھی کیا کریں. اللہ محبت دیکھیں، کیا بات ہے. نہیں ہوتا محبوب محب میں تیرا میرا ہے. محبوب آپ آرام بھی کیا کریں، آپ عبادت کرتے ہیں نا. حضرت اما عائشہ صدیقہ بڑی اچھی بات یاد آئی مجھے. سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں. فرمایا حضور آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو جنتی اور اپنے مقرب بندوں میں شامل کیا ہوا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب سنیں. میرے آقا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ مالک ہے جنت کے، اس کے باوجود بھی مالک ہے جنت کے، اور فرمانے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تربیت ہے نا امت کے لیے، یہ امت کے لیے تربیت ہے. آپ اپنی رات کے حصے تقسیم کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، تسبیح اٹھائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. مختلف انداز سے توبہ کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے. رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ کی زبان پر جاری رہنا چاہیے آج کی رات. میرے آقا علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر گناہوں کی کثرت ہو جائے، اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اس کے پڑھنے سے، لیکن یاد رکھیے گا، اس کے پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہوں کی آپ کو توبہ کرنی پڑے گی. تو آج کی رات توبہ کرنے کی رات ہے، تو کبیرہ گناہوں سے توبہ کیجیے. کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کو واپس لوٹائیے. معافی نامے چل رہے ہیں، خوبصورت معافی نامے چل رہے ہیں. ارے معافی تو مانگنی ہے تو ماں باپ سے مانگو جن ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان بہن بھائیوں سے مانگو جن سے رشتے تلف چھوڑے ہوئے ہیں، ان رشتے دار احباب قریبی رشتے داروں سے مانگو. ایسے لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں. میسج چل رہا میسج اس پہ معافی نہیں ہوگی. معافی سامنے بیٹھ کر مانگنی پڑے گی. اگر آپ نے کسی کے لیے بدگمانی کی ہے یا کسی کی غیبت کی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ معاف کر دیں. یہ معافی کا طریقہ کار ہے. یہ میسج اس پہ معافی نہیں چلے گی. اچھا ہے، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے میسج چلا دیا. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ معاف بھی کر دے کہ پڑھ کے میرے پاس آئے تو میں نے بھی میسج دیا ہے کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں. چلے خیال آ جاتا ہے انسان کو، اچھی بات ہے. میسج تو ایسے لوگوں سے جن کو جانتے نہیں ہیں، ایسے الگ الگ جیسے گروپوں میں میسج دے دیا جاتا ہے، رشتے داروں کے گروپوں میں میسج دیا جاتا ہے، وہ اچھا ہے کہ رشتے داروں سے معافی مانگیں جن سے آپ کا رابطہ رہا ہے، جن سے میل جل رہا ہے، جن سے آپ کے زیادہ تعلق ہے، قریبی، اور امید ہے کہ ان کا دل دکھا ہو میری وجہ سے، تو اس دل کو راضی کیجیے. صحیح بات. آج کی رات تو راضی کرنے کی رات ہے نا. جیسے رب کہہ رہا ہے مجھے راضی کر دو، رب راضی ہونے کو تیار بیٹھا ہے. وہ تو راضی ہے، بس توجہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف نماز کی صورت میں آئے، قرآن کی صورت میں آئے، آواز سے آئے، الفاظوں سے آئے، احساسات کے ساتھ آئے، ندامت سے آئے، خوش ہو کے آئے، بس میری طرف آئے. اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. آج کی خاص عبادات میں کیا ہے؟ مطلب جو ہمارے تمام لوگ جو ہے جو کہیں گے بھائی آسانی سے کر لیں، اور خاص اس میں جس کے لیے دیکھیے سب سے آسانی کی اگر بات کریں گے تو استغفر اللہ، استغفار کی کثرت ہے. آپ استغفار کی تصویر چلاتے رہیں. کثرت استغفار سب سے بہترین عبادت ہے. نماز کی نیت کر لیں، انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کی نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. مرد حضرات تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی نیت کر لیں. یہ خوبصورت انداز ہے. دوسرا صلاۃ التسبیح. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، چچا جان آپ کو ایک ایسی نماز نہ بتلاؤں جو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ، اس میں کبیرہ کا الفاظ ہے، اس پر میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کر بار بار. صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے فرمایا بتائیے. صلاۃ التسبیح ارشاد فرمائی آقا کریم. آج کل میسج اس پہ سب کے پاس ہوگی صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جاتی ہے.
ورنہ علامہ گوگل تو موجود ہیں، ان کو گھمائیے وہ بتا ہی دیں گے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح آقا کریم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو روز پڑھنا، تو نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہ ہو مہینے میں ایک بار، مہینے میں نہ ہو تو سال میں ایک بار، سال میں بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ تو یعنی کتنی برکت والی نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ آقا کریم نے تحفہ عطا فرمایا اپنے چچا جان کو، اور ان کے سب کے ان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے ہمیں بھی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے آسان کہا تو آسان تو استغفار ہے، ورنہ تھوڑی سی محنت کرے تو صلاۃ التسبیح ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کا وقت کیا ہے؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں تہجد کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو گئے، سو کر اٹھ گئے، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ نے 9 بجے عشاء پڑھی، آپ کی آنکھ لگ گئی، اب آپ 9:15 بجے اٹھ گئے تو آپ کی تہجد کا وقت 9:15 سے شروع ہے۔ تو آپ 9:15 بجے تہجد کے لیے مطلب آنکھ کا لگنا ضروری ہے؟ سونا ضروری ہے، 2 نیندوں کے درمیان کو تہجد کہا گیا ہے۔ تو اس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، اور ہمیں یہ عطا ہوئی ہے تحفے میں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں سر شوبی بھائی، شاید آپ کو پسند آئے آپ کو، کہ جب 5 نمازوں سے کام نہ ہو تو چھٹی کو پکڑ لو۔ جب 5 سے کام نہ ہو رہا ہو تو چھٹی کو پکڑ لو، کام ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ وہی بات کہتا ہوں، بی بی سیدہ زینب والی، کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ جب رب کہہ رہا ہو کہ مانگ لے اور وہ مانگے اور پھر رب کہ میں نہیں دوں گا، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ جب رب کہہ رہا ہے اس وقت پہ کہ مانگ لے اور اس نے مانگا تو رب دے دے گا۔ تو تہجد تو رب کی لاڈلی نماز ہے، اس کو لاڈلی نماز کہا گیا ہے۔ تو لاڈلی نماز کو تو مانگنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ، کوئی کام نہ بڑھے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر ویر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیر تو آپ کے گھر میں آپ کے اماں ابا موجود ہوتے ہیں، بے شک ان سے بڑے تو پیر کوئی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے صدقے سے مانگ لو، وسیلے سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ میں پیروں کے خلاف نہیں، میں خود پیر خانے سے وابستہ ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ مفتی عبدالجلیل ابا جی حضور علیہ رحمہ کا خادم اور غلام ہوں، آپ جانتے ہیں۔ تو لیکن آپ کے سب سے بڑے پیر جو حقیقت ہے وہ آپ کے ماں باپ، جن کی دعائیں آپ کے حق میں رد نہیں ہوتی ہیں، ان کے دلوں کو نہ دکھائیں، ان کے قریب ہو جائیں، ان سے دعائیں لے لیں، سارے مسئلے دل اندر دور ہو جائیں گے، اور پھر تہجد میں اٹھ کر مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو تہجد پڑھیے، کل کے روزے کی نیت کیجیے، روزہ پڑھیے۔ درود شریف محبوب ترین عبادت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر عشق کا اظہار کرنا ہے، بتانا ہے کہ میں کتنا بڑا عاشق ہوں، تو اتنا درود بھیجو۔ جو دعوے دار ہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں، تو عاشق رسول تو وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روز کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ درود ابراہیمی پڑھیے، نہیں پڑھا جاتا، کثرت میں ایک دفعہ پڑھ لیجیے، اس ایک دفعہ پڑھنے کی بڑی برکت ہے، ورنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود ہے، درود پاک ہے۔ آپ مختلف درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے عظمت والا درود پاک درود ابراہیمی ہے، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے خود ادا ہوا ہے، محبوب علیہ السلام نے خود پڑھا ہے یہ، تو اس کی تو برکت ہی الگ ہے۔ تو باقی درود بھی آپ جو پڑھنا چاہیں، میں درود غوثیہ بھی پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور درود جمعہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، بہت سارے درود ہیں، درود تنجینہ بھی پڑھتے ہیں، درود لکھی بھی پڑھتے ہیں، درود جماعی پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھیے، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص جو میں بتاؤں گا آج کی رات کے لیے، لازمی پڑھیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول، اس کو 21 مرتبہ ضرور پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ معراج کی رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں نماز کا تحفہ ملا تھا، تو وہاں آمن الرسول کا بھی، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات کا تحفہ بھی آسمانوں میں ملا تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ اتنی فضیلت والی آیات ہے، جادو جنات والے پہ پڑھ کے پھونک دیں تو جادو جنات ختم ہو جائے، رزق کی وسعت کے لیے پڑھیں تو رزق کی وسعت آ جائے، مغفرت کے ماضیے پڑھیں تو بخشش و مغفرت ہو جائے۔ اتنی خوبصورت 2 یہ آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس آیات کو
2 آیات ہیں، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، 10 منٹ آپ کو لگیں گے، لیکن اس کی برکات اور ثمرات انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنے لگیں گے. اتنی خوبصورت، اس میں دعا بھی ہے، مغفرت بھی ہے، ایمان بھی ہے، ہر چیز ہے، کامل صورتیں ہیں. یہ 2 آیات ہیں، ان کو پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو اس کی طرف راغب کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس رات کی ساری برکات و ثمرات آپ کی جھولیوں میں آ جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ہمارے بہت سارے لوگ ڈاکٹر صالح کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے بہت سارے لوگ ہماری نسل جو بہت نئی جنریشن خاص طور مسجدوں میں جاتی تو ہے وہ، اچھا گئے بیٹھے تھوڑا سا کہیں کونا دیکھا لیٹ گئے سو گئے، اچھا صبح اٹھی وہاں سے نماز ہوئی تو اٹھ کے آگے تھے کہ ہم تو رات بھر جاگتے رہے یا ہم تو رات بھر مسجد میں گئے. تو یہ کیا ایسے لوگوں کو کیا اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی عبادت ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، جب بندہ رات کو نا مسجد میں سوتا ہے نا، اس کی فضیلت بتاؤں میں آپ کو، اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی نعمت ہے اگر رات کو مسجد میں سونے کو مل جائے. جتنی دیر مسجد میں بندہ سوتا ہے اللہ عز و جل کے فرشتے اس پہ رحمتوں کی بارش برساتے رہتے ہیں. اور جب دوسرا دن آتا ہے، دوسری رات آتی ہے، تو فرشتے اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو مسجد میں سویا تھا کہ وہ کہاں ہے، مسافر کہاں ہے جو اس مسجد میں سویا تھا، تاکہ ہم اس پر رحمتوں کی بارشیں برسائیں. یعنی مسجد میں سونا اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی برکت اور فضیلت ہے. تو بچے کا نوجوان گیا، وہ گیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ گیا، یہ خوشی کی بات، خوش آئی بات ہے. وہ مسجد میں گیا، اللہ کے گھر میں داخل ہوا، رحمتوں اور برکتوں کے خزینے میں شامل ہو گیا، خزانے میں چلا گیا، تول لیا گیا اس کو. پھر جا کے وہاں عبادت کرتا ہے، ہاں، اور پھر سو جاتا ہے. تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مسجد میں جاگنا بھی عبادت ہے، مسجد میں تو ہر چیز عبادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو بڑی دعا خوش جب اعتکاف میں کبھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اور سوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ فرشتے کتنی رحمتیں مجھ پہ برکتیں برسائیں گے. نہیں تو آپ مسجد میں جب داخل ہو رہے ہیں عام دنوں میں بھی تو نوائی تو سنت الاعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو. مسجد میں کھانا پینا سونا منع ہے جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے، اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو. یہی تو اب دیکھیں آپ نے یہ بات بولی ہے کہ اب نیت اس میں ضروری نیت کر لیں تاکہ پھر کھا پی بھی سکتے ہیں. مطلب مسجد میں کھانا پینا ممنوع ہے، منع ہے بغیر اعتکاف کی نیت کے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی بڑی حرمت ہے. یہی میرا مقصد تھا کہ یہ بات آپ نے اب کی کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے اگر سو رہا تو عبادت میں شامل ہوگا. نہیں وہ اگر ایسی ویسے بھی سو گیا تو گناہ گار پھر بھی نہیں ہوگا. نہیں وہ تو گناہ گار تو نہیں، عبادت تو ہے، عبادت کی ہے لوگ، عبادت ہونے سب کچھ ہے. سونے بجائے اس کے سونے کے اگر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس سے انکار ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے گیا ہے، عبادت کرے. لیکن میں نے کہا کہ اگر وہ سو بھی گیا تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، وہ بھی برکتوں میں شامل. میں نے آپ کو بتایا اس کی فضیلت بھی بیان کی، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. بندہ دین کی طرف کسی بھی طرح لگ جائے، کسی بھی طرح شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے. پھر اب ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، مطلب جو میرے مشاہدات میں جو یہ چیزیں ساری ہیں کہ ہماری بہت سے کہ وہ ادھر ادھر رات کو جاگنے کی رات ہے نا، بیشتر عبادت کی رات ہے، باہر نکلے ٹھیک ہے قبرستان گئے یا کہیں وہاں سے آئے واپس تھوڑا سا بیٹھ کے دوست یار بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ اپنے وقت کو برباد کرنا، یہ تو اور اتنی بڑی رات میں برباد کرنا تو یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے. تو اس سے ہمیں نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی تربیت کرنی چاہیے کہ وقت کو برباد نہ کریں، وقت کو سمیٹیں کہ وقت چلا جائے گا. دیکھیں گھڑی کی ٹک جو ہے نا آگے بڑھتی ہے، پیچھے واپس کبھی نہیں آتی. اور جو ایک دفعہ ٹک آگے چلی گئی نا، وہ ٹک بس آگے جائے گی، واپس نہیں آئے گی. وہ دوبارہ ٹک زندگی میں نہیں آئے. ہر پل کے ساتھ، ہر ٹک کے ساتھ ایک لمحہ گزر رہا ہے، ہر ٹک کے ساتھ ایک لمحہ گزر رہا ہے، واپس کچھ نہیں آنے والا. گھڑی واپس نہیں گزرتی ہے. اور کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ پہلے باپ جائے گا یا پہلے دادا جائے گا یا پوتا جائے گا یا پر پوتا پہلے جائے گا. یہ تو کسی کا بھی نہیں پتا. دیکھیے کتنے نہ جانے آج کتنے لوگ مر جائیں گے، کتنے لوگ مر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کتنے لوگ آج کی رات بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے، کچھ ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے، کچھ گولیوں سے مر جائیں گے، کچھ ڈوبنے سے مر جائیں گے. مطلب ڈفرینٹ جگہوں پر پوری دنیا میں اموات واقع ہوں گی. تو کسی کا نہیں پتا کس کی موت کب واقع ہو جائے. میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں، اب یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو سن رہے ہیں ہمیں ان میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. تو یہی وقت ہے ہر ٹک کو انمول جانیے، قیمتی جانیے، اور ہر ٹک کے ساتھ یہ سمجھیے کہ موت آنے والی ہے. یہ زندگی جو ہے نا یہ بے وفا ہے، کبھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی. اور موت آپ کے ساتھ باوفا ہے، وہ آنی ہے، وہ آئے گی اور ساتھ لے جائے گی. بے شک، کیا خوبصورت بات کی. زندگی بے وفا ہے، موت باوفا ہے. بہت چند کمنٹ شامل کر لیتے ہیں. بالکل سلسلہ ہمارا چل ہی رہا ہے.
اور جناب یہ رابعہ ناز سے قریشی کہتے ہیں السلام علیکم، میری سائڈ سے آل مسلمس کو شب بارات بہت بہت مبارک ہو جی. وعلیکم السلام رابعہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. عمر ریاض صاحب ہمیں مانچسٹر یو کے میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی اینڈ گیسٹ جی، گریٹ ٹو لسن ٹو دی شو ٹو نائٹ اور may Allah please has his blessing on all of us. تھینک یو، جزاک اللہ جی. بس عمر ریاض صاحب آپ بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں، اور بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد فرحان رضا لاہور کینٹ سے ہی ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی. وعلیکم السلام جی. عابد مہر اور انور پتافی، نعیم قریشی اور خطاب لالا سمرین اور ان سب اور دعائیں ان سب کے لیے دعائیں. فرحان رضا لاہور کینٹ سے بہت شکریہ. فرحان رضا تھینک یو، جزاک اللہ، خوش ہیں جی، بہت شکریہ. اور یقیناً آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی صاحب، اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے ڈاکٹر صاحب کا. بالکل ایک اس طرح کے سمجھانے والا جو انداز ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں تقریر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ انداز کی جس طرح بیٹھ کی بات کی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا ماشاء اللہ یہ انداز ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جیسے فرحان رضا ہے، عمر ریاض صاحب، آپ نے شاید ہو سکتا ہے پہلی بار سناؤ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے ساتھ. اور مگر ڈاکٹر صاحب گزشتہ کچھ 15-16 سال سے ماشاء اللہ سے اسی طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ماشاء اللہ سے. اور صرف درمیان میں میرا لاسٹ ایئر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ نہیں تھے ہمارے، مگر اس سے پہلے ہمیشہ سے رہے ساتھ ساتھ، اور اب پھر ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. تو یہ سلسلہ ہمارا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور اس کے بعد جناب پھر فیڈریڈیا کراچی سے جناب علیم الدین صاحب، یوسف بھائی کہتے ہیں عبد بھائی، شوبی بھائی اور محترم السلام علیکم آج کے پروگرام کے لیے جی. اور تشریف لائے ہیں محترم عبد بھائی، شکریہ جی جناب. بہت ڈاکٹر شفیع شاہ جلیلی بھی آپ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ جی. اور علیم الدین صاحب ہمیں بڑے ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. عطا فرمائے. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ندیم ہاشمی صاحب، ندیم ہاشمی سید صاحب ہیں ماشاء اللہ، وہ بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں. ان کی دعا کرتے ہیں اللہ، ان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ہمارے کلی کے ندیم ہاشمی صاحب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہزادی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین 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 جی. بالکل سلسلہ یہ ہمارا. اور ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ 1 بجے کے بعد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم پوائنٹنی صاحب، بڑے ماشاءاللہ بڑے پرانے اور بڑے سینئر صنفہ ہیں ماشاءاللہ. وہ 1 بجے سے کے بعد ہمارے ساتھ بڑا خوبصورت، ہاں بڑا خوبصورت. آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میرے گھر کی محفل بالکل پڑھا کرتے ہیں. میں نے اتفاق کے پتا جب آپ کا وقت پھر میں نے اس لیے دوسرا نمبر ندیم تاکہ بن گیا اس بار، اور پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی. میرے والد صاحب حضرت قبلہ بہاؤالدین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں بھی جو محفلیں ہوا کرتی تھیں گھر کی محفلوں میں خاص طور پہ، تو والد صاحب صرف ندیم پنجتنی کو بلا سنا کرتے تھے. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت، بہت پیارا انداز ہے. اور علم دین سے وابستگی بھی بڑی خوبصورت ہے. تو بڑے باادب بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے نافع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ 2 بجے کے بعد سے پھر 4 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے کامران شیخ سہروردی صاحب ماشاء اللہ. وہ بڑے اونچے سروں میں پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. وہ کامران شیخ بہت یہ مؤدب نافع ہے ماشاء اللہ، باادب نافع ہے. بس میری کوشش ہوتی ہے کچھ اچھے ہمارے ادب کو سمجھتے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات کی، بہت یقیناً. تو بالکل سلسلہ ہمارا جو ہے وہ آج کی شب کے بارے سے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہماری. تو اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو مطلب گھوم رہے ہیں، بس جاگتے رہے گھوم رہے ہیں، وہ بائکوں پہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. یہ مطلب میرے ذہن میں کیوں میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی ذہن میں بات ہے، کوئی بیچارہ سمجھ جائے، کوئی ایک بات سمجھ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا رائے راست پر آ جائے. کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں ابھی بھی جب آ رہے تو شمار ہو رہے ہیں. اصل میں ہم مسلم جو ہے نا کسی کے لیے گمان نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کسی کی بائک چل رہی ہو اور زبان تر ہو استغفار سے، ہو سکتا ہے. مگر میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے تو مطلب جن سے جب کبھی بات چیت ہوتی لوگوں سے پتہ چلتا ہے تو وہ مطلب اپنے دوست یا سارے. دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہیں. ابھی جیسے میرے پاس بھی میسیجز آ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹس بھی لوگوں کے آ رہے ہیں اور معاملات آ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ رات تو کوئی رات ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا بھی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کتنا خطرناک کام ہے. یہ تو شیطان کا کام ہے کسی مسلمان کو عبادت سے روکنا. اگر آپ کی نظر میں کوئی رات نہیں بھی ہے تو بھی کسی کو عبادت سے تو نہیں روکیں گے آپ. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. مثال ہے، میں اس کی مثال لے لیتا ہوں. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رات نہیں ہوتی، ارتھات کوئی عبادت کی رات نہیں ہے، خاص
دن مخصوص کر کے عبادت نہیں کرنی چاہیے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی آپ دن تو مخصوص ہر کام کے لیے کرتے, شادی کے لیے بھی, سالگرہ کے لیے, ہر دن کے لیے اپنے دن مخصوص کیا, آپ کی اپنی منمانی آتی ہے مخصوص کر لیتے ہیں. چاہے عبادت کی بات آئی, دین کی بات آئی تو آپ کے منہ بھول گئے. بالکل صحیح بات ہے. پتہ نہیں کون سا پیٹ میں درد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم مسلمانوں کو. اور سیکنڈ چیز کہ دیکھیے مسلمان آج جمع ہوئے, مغرب سے عبادت چل رہی ہے, مسجدوں کے اندر 6 نوافل پڑھے گئے, عوابین کی جگہ وہ 6 نوافل پڑھے گئے, عوابین کے 6 نفل ہیں ان کی جگہ وہ پڑھے گئے. عوابین کے نوافل کی فضیلت سب جانتے ہیں, کتنی برکات والی نماز ہے. اس دوران سب ہے ساری دنیا میں وہ 6 نفل پڑھے گئے, مسلمان جمع ہوئے, کہیں جماعت سے کہیں بغیر جماعت کے. سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی, سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی, نصف شعبان دعائیں نصف شعبان المعظم پڑھی گئی. اس کے بعد لوگ استغفار میں مشغول ہو گئے, دعائیں ہو رہی ہیں پورے دنیا میں. بے شک بے شک. تو یہ کون سا برا کام ہے؟ کیسے روکے مسلمانوں کو, کیوں روکا جائے؟ اگر کوئی اچھا دن ہے اور بن گیا ہے, اگر نہیں تھا تو بن گیا ہے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو یہ تو بدعت حسنہ کی بہترین مثال ہے. بدعت کہنے والے کی بدعت ہے. بدعت کی بہت ساری قسمیں ہیں, بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ. جو بدعت جو سنت سے ٹکرائے وہ سیئہ ہے, اور جو سنت کے مطابق ہو, جو سنت سے ٹکراتی نہ ہو بلکہ امت کو فائدہ دے رہی ہو, بدعت حسنہ ہے. جیسے تراویح, ابھی رمضان میں آپ تراویح پڑھیں گے, یہ بدعت ہے. بدعت حسنہ کی مثال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں جماعت سے نہیں ہوتی تھی, حضرت عمر فاروق نے شروع کی ہے اور سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں. بدعت حسنہ کی بہترین مثال ہے کہ وہ امت کو فائدہ ہو رہا ہے, بہترین فائدہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں, قرآن سنتے سناتے ہیں, پورے مہینے اس عبادت میں مشغول رہتے ہیں, 20 رکعت پڑھتے ہیں. تو مسلمانوں کو روکنا نہیں چاہیے, اچھے کاموں سے روکنا ایک بڑی ہی غلط بات ہے. یہ شیطان کا کام ہے. تو کچھ لوگ شیطان کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, اس سے بات رہنا چاہیے. اور تمام مسلمان پوری دنیا میں اس وقت مشغول عبادت ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور کوئی تہجد پڑھ رہا ہوگا تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, مطلب لوگ سمیٹ رہے ہیں. اتنے میسیجز میرے پاس عقیدت مندوں کے بھی, محبین کے بھی, مریدین کے بھی, سلسلے کے بھی, کہ عبادت آپ کی بات کر رہے ہیں, عبادت میں مطلب کیا نوافل ہم زیادہ پڑھیں یا نماز پڑھیں, کیا چیز ہمیں زیادہ جو ہے یہ بہت فائدے مند کیا ہمارے لیے؟ سب سے فائدے مند تو ہمارے لیے ان راتوں میں اپنی قضاء عمری پڑھیں. جو فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو پڑھیں اور نیت کر لیں کہ ہم آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے, اور جو رہ گئی ان کو پوری کریں گے. تو سب سے زیادہ تو یہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس میں 2 قول ہیں علماء کے, اختلاف ہے اس میں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی جس کی فرض نمازیں قضا ہیں ان کے نوافل معلق رہتے ہیں ہوا میں. اور جب تک کہ فرض ادا نہ کی جائے جب تک وہ آگے معلق رہتی ہے. اور کچھ کا قول یہ ہے کہ یہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اگر بندہ نمازوں کی نیت کر لیتا, فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں نوافل کی بھی کثرت کر رہا ہے, تو وہ اس کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں. تو یہ 2 قول ہیں. تو لیکن میں اس قول پہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فرض نمازیں جو قضا نمازیں ہیں ان کی برکت بھی بہت ہے, اور ان کا جواب بھی آپ نے دینا, نفل کا جواب نہیں دینا. نوافل کا آپ نے جواب نہیں دینا کہ برات آئی تھی اتنے نفل پڑھے تھے, نہیں پڑھے تو سزا ملے گی, لیکن فرض نماز چھوڑنے پر تو سزا ملے گی. اولین پرستش کے نماز بود, روز محشر کے جا گزار بود. پہلا سوال نماز کا ہی ہونا ہے. تو 700 مرتبہ گاہے بگاہے اور اشارتاً کنایتاً قرآن میں ذکر بھی ہے نماز کا. تو نماز اولین عبادت ہے اور فرض نماز آپ کو ادا کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آج کی رات میں بہتر طور پہ آپ فرض نمازیں قضا ادا کریں. یہ آپ نے اچھا سوال کیا, یہ اچھی چیز ہے. ہم تو وہی بات ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو کون سی ہمیں بہتر تاکہ ہم ایک کام کریں ہے نا. تو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں آپ شب برات کی, یہ بھی قضا, اس کا ثواب بھی مل جائے گا. آپ قضا روزوں کی نیت کر لیں کہ آپ کے روزے قضا ہیں, جو چھوٹ گئے روزے اس کی نیت کر کے روزے رکھنا شروع کر دیں. ایک ٹکٹ میں 2 بجے ہو جائے گی. جی ہاں, نفل کا ثواب بھی مل گیا, شب برات کا ثواب بھی مل گیا, جو آپ نے حضرت علی کے قول سے مل جائے گا, فرمان سے مل جائے گا آپ کو. اور دوسری طرف آپ کو جو ہے وہ فرض نماز کا قضا بھی پوری ہو جائے گی. قضا تو پوری کرنی ہے نا, قضا تو ادا کرنا ہے, قضے تو جان نہیں چھوٹے گی. یہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نمازوں کا, روزے کا, جو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے. ٹھیک ہے, تو آپ کی زندگی میں اگر خیر آ گئی ہے تو آپ روزے رکھیں. آپ دیکھیں 15 دن ہے, اگر کسی کے قضا روزے رہ گئے تو 15 پورے کر کے رمضان کے ساتھ ملا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے, شعبان تو میرا مہینہ ہے, تو حضور کا مہینہ.
تو اس میں روزے رکھیے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں اور جب تک پھر بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور جب تک انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ ندیم پنچنی صاحب بھی جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. تو بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں شب برات کی خصوصی نشریات FM 100 پر. FM 100's time check. It's 1 AM. یار میں گناہگار ہوں توبہ قبول ہو. برکتوں, فضیلتوں اور سعادتوں سے بھری رات شب برات. آپ سن رہے ہیں شب برات کی خصوصی نشریات FM 100 پر. میری توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو, میری توبہ قبول ہو. نوری جی جناب, بالکل ہماری آج کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باخر اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی تو 4 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گی. اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر شبیر شاہ جلیلی صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ بس ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خان جناب ندیم پنچنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اور ایک کمنٹس کی جانب آتے ہیں. جناب عدنان احمد نے ہمیں جوائن کیا, کہتا ہے السلام علیکم شعیب بھائی, آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شب برات مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سن کر. محرم اور ربیع الاول کی نشریات میں بہت مس کیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے مس کیا مگر آپ کو بتا کہ جب مجبوری تھی میرے سوال میں کبھی بھی جو ہے اپنے کسی بھی پروگرام کو, کسی بھی اس طرح کے ایونٹ کو خاص طور پر مس نہیں کرتا میں, مگر مجبوری تھی کہ جب ایسے دن تھے تو میں بیٹھ پڑتا. مگر آپ سب کی دعائیں بڑی مجھے مل رہی تھی, آپ سب کی محبتیں میں مختلف پروگراموں سے میسیج کے ذریعے مجھے سب تمام چیزیں مل رہی تھی اور آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آج پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں میں ضرور انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر افشا خان نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم اجمل بھائی اینڈ السلام علیکم فرام دبئی. اور خوبصورت بیان ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو اسی طرح برکتوں والی فنڈ سے جاتے رہیں, جیتے رہیں ہوگا. دعا افشا خان دبئی سے ہے, افشا ریاض یہ ہمیں ہمیشہ سنتی ہیں. جی جی, اور بڑی اچھی لسنر بھی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں برکت کثیر عطا فرمائے. آمین آمین. کی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے دور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ افشا ریاض اور ان کے شوہر جو ہے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ان کے گھر میں خوب برکت عطا فرمائے. جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور کہتے رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے, یاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر شکر بھائی خاص فضل و کرم فرمائے. خیر عطا فرمائے. آپ کا خیر تعبیر اپنے بچوں پر قائم اتار فرمائے. آپ کو میرے صدری عطا فرمائے. بیمار کربلا کے سب کے میں آپ کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بھائی ندیم ہاشمی کے لیے بھی دعا گو ہے, ان کی بیٹی کے لیے خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت تندرستی اور عافیت اندرازی میں خیر عطا فرمائے. اور جتنے لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, پریشان حال ہے, پریشانیوں کو دور فرمائے, تنگ دست ہے, تنگ دستیوں کو دور فرمائے. رزق کے لیے کہا, رزق میں وسعت عطا فرمائے, بے برکتیاں دور فرمائے. مسلمانوں کی حالت پہ اللہ تعالیٰ رحم کرم فرمائے. فلسطینی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فلسطینی مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے. اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. خاص ہمارے پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے پاکستان کا تہوار حال بار پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. ایسا امیر مسلط کر دے جو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں لے کے چلے. میرے آقا نے فرمایا اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم ابتدائی ہیں الحمدللہ. کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے, کوئی بھی شخص کسی قسم کی آواز اٹھاتا ہے تو ہم اس کے دائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس اسلام کی مجاہد بن کر اس بات کا دفاع کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہ کہہ گئے ہادی لا نبی بعدی,
کوئی نبی نہیں ہے، آخر خاتم النبیین آقا کریم علیہ السلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں میں بھی قیامت تک یہ عقیدہ سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رابیل خان کا میسیج ہے کہ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ رابیل کا میسیج ہے جی آپ کے لیے خاص طور پہ، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رابیل خان میں جانتا نہیں ہوں، مجھے انہوں نے حال پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حال پوچھا، میں ٹھیک ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت نصیب عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے میسیج نہیں بھی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، میرا سننا اور کہنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ میرے منہ سے، زبان سے کوئی بھی ایسا الفاظ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یا اہل بیت اطہار کے شان کے مطابق نہ ہو، نکل گیا ہو، میں اس پر رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں سچ اور حق کہنے اور سچ اور حق کہہ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔